کوشش کیجیے گا کہ مصائب میں ہر آنکھ وضو کر لے، کیونکہ حقیقی مقصد ہمارے جمع ہونے کا رسول کو پرسہ دینا ہے۔ فضائل اپنے عقیدے کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے عقائد کے تحفظ کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ بی بی جو دنیا سے یہ کہہ کے چلی صبت علیہ مصائب، مجھ پہ وہ مصائب ڈھائے گئے، دنوں پہ آتے تو راتوں میں تبدیل ہو گئے۔ زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھتا، اشارے کرتا ہوں جو میرا مزاج سمجھتا ہے، اور یہ لفظ میں نہیں پڑھتا رولانے کے لیے، میرے اشارے سمجھے گا۔ جس طرح بی بی کا پردہ واجب ہے خدائی پہ، اس لیے بی بی کی تدفین تکفین کا عمل بھی پردے میں ہوا، رات کے پردے میں۔ قبر کا انتظام بھی رات کے پردے میں ہوا، چونکہ یہ اس کا حجاب ہے۔ پردے میں جب مولا نے یہ سب کیا نا، جاتے ہوئے ایک نوحہ پڑا ہے رسول کی بیٹی نے، اگر وہی سمجھ لیا تو مجھے زیادہ مصائب پڑھنا نہیں پڑے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ بابا کے بعد صرف 3 مہینے تمہارے درمیان رہی ہوں، جو عزادار ہے اب میری بات اس سے ہو رہی ہے، جو مہمان آیا ہے وہ سر جھکا سکتا ہے، عزادار میری طرف دیکھتے رہے۔ بی بی فرماتی ہیں 3 مہینے 75 یا 95 دن، 2 روایتیں ہیں، 2.5 یا 3 مہینے۔ بی بی فرماتی ہیں 3 مہینوں میں اے میرے بابا کے امتیوں، تم نے میرے معمولات میں 3 بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ وہی آپ کو سنانا مقصد ہے، اگر آپ سمجھ گئے پورے مصائب اسی میں بس ہے۔ بی بی فرماتی ہیں جب میرا بابا مجھے تمہارے درمیان چھوڑ گیا تھا تو میرے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ میں پڑھ گیا مصائب، آپ پتہ نہیں کس خیال سے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور جب آج تم مجھے روانہ کر رہے ہو تو میرا پورا سر سفید ہے۔ بی بی فرماتی ہے اے میرے بابا کے امتیوں، جب میرا بابا مجھے تمہارے درمیان چھوڑ گیا تھا میں تسبیح دائیں ہاتھ سے پڑھتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور اب جب تم روانہ کر رہے ہو میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، میں نے احتیاط سے جملہ پڑھ دیا۔ اور تیسرا جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ساری رات رونے کے لیے کافی ہے، اور شاید مجھے آگے پڑھنا بھی نہ پڑے۔ بی بی فرماتی ہے اے میرے بابا کے امتیوں، جب میرا بابا مجھے تمہارے درمیان چھوڑ گیا تھا میری ساری پسلیاں سلامت تھیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارادہ میرا یہی تھا میں یہاں چھوڑ دیں، مگر ایک روایت سن لو اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دو۔ کربلا سے شام تک، پھر میں احتیاط سے کہوں گا کربلا سے شام تک 3 بیویاں ایسی ہیں جن پہ مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ستم کی حد ہو گئی، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پہلی بی بی ہے علی کی بیٹی زینب، دوسری بی بی ہے حسین کی بیٹی سکینہ، اور تیسری بی بی ہے اصغر کی ماں رباب۔ وہ جس بی بی نے قسم کھائی تھی جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ ان 3 بیویوں پہ عزادار ہو، جو عزادار ہے، عزادار گھر میں پیدا ہوا ہے، جسے مصائب سننے کا ادب آتا ہے، بات اس سے ہو رہی ہے۔ ان 3 بیویوں پہ جو ستم ڈھائے گئے ہیں 66 دنوں میں، اگر جملہ تمہیں سمجھ آ گیا ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ 66 دنوں میں جو ستم ان 3 بیویوں پہ ہوئے ہیں، رسول کی بیٹی پہ وہ بس ایک رات میں ڈھائے۔ میں نے پڑھ دیا جملہ اور شاید آپ سمجھے نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے کہا ایک روایت اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ شبیب بن ریاض آپ کے 8ویں امام کا صحابی ہے، مولا رضا کا، کہتے ہیں 3 جمادی الثانی کا دن تھا، خود روایت کرتا ہے، میں امام کے سلام کو گیا، میں نے امام کی زیارت کرنا تھی، جو ہی میں صحن امامت میں داخل ہوا میں نے منظر عجیب دیکھا، جو عزادار بیٹھے ہیں، تصور قضا آپ نے اجاگر کرنا ہے۔ 3 جمادی الثانی کا دن ہے، شبیب کہتا ہے میں 8ویں امام کی بارگاہ میں داخل ہوا، منظر کیا ہے؟ میرے مولا رضا کا گریبان چاک ہے،
سر میں خاک ہے اور آنکھیں رو رو کے مولا کی سرخ ہو گئی ہے. میں قدموں میں گر گیا, مولا یہ گریا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اے میرے آقا روتے کیوں ہو؟ امام نے فرمایا شبیب آج تاریخ کیا ہے؟ کہا مولا 3 جمادی الثانی. بس یہ کہنا تھا, دھاڑ مار کے رویا تمہارے امام. کہا شبیب آج ہی وہ دن ہے کہ جس دن میری زخمی پہلو والی دادی اس دنیا سے رخصت ہوئی. اب جو شبیب نے سوال کیا ہے اور امام نے جواب دیا ہے ماتم کے لیے کافی ہے, اور میں ممبر چھوڑ دوں گا اس روایت پہ. شبیب کہتا ہے مولا میں نے آپ کو عاشور والے دن بھی روتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے آپ کو 21 ماہ رمضان کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے, مگر یہ انداز گریہ کا نہیں دیکھا. ایسا کیا ہے جو آپ کو اتنا رلا رہا ہے؟ بس یہ کہنا تھا. ہچکیاں بند گئی مولا رضا کی, منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں شبیب مجھے ایک بات رہ رہ کے رلا رہی ہے. مولا وہ کون سی بات ہے؟ کہ شبیب سن, جب کربلا سے شام کے راستے پر شمر حسین کی بیٹی سکینہ کو تماچے مارے اجرکم اللہ, تو سکینہ تڑپ کے کہتی اے ملعون اگر آج میرا چچا عباس زندہ ہوتا تو میں دیکھتی تیری جرت کیسے ہوتی, تیری مجال کیسے ہوتی کہ تو سکینہ پہ ظلم کرتا. اے شبیب میں رو اس لیے رہا ہوں کہ عباس کا بابا علی بھی زندہ ہے, علی دیکھ رہا ہے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین.